امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، یحییٰ۔ یحییٰ ایک نوجوان لڑکے کے بارے میں ایک زبردست کہانی ہے جو 4 بہنوں والے خاندان کا پیارا اکلوتا بیٹا ہے۔ یحییٰ کے والدین اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے بہن بھائیوں کے درمیان تناؤ اور تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ ہر ایک اپنے اپنے عقائد پر قائم رہتا ہے۔ اس خاندانی متحرک کے درمیان یحییٰ خود کو اپنے والدین اور بہنوں کے تئیں اپنی ذمہ داریوں سے نمرد آزما پاتا ہے۔ یحییٰ کی پڑوسی ملی ایک دلکش اور متحرک نوجوان لڑکی اس کے لیے محبت رکھتی ہے، تاہم یحییٰ خود کو اپنے خاندان کے مطالبات میں الجھا ہوا پاتا ہے، اکثر اپنی خواہشات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ کیا یحییٰ اپنے جذبات کو اپنی بہنوں کی ذمہ داریوں کے سامنے رکھے گا؟ کیا وہ اپنے خاندان کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے اپنے خوابوں کو قربان کر دے گا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، اے عشق جنون۔ اے عشق جنون زندگی کو بدل دینے والے واقعے کے گرد مرکز ہے جو ایک قریبی خاندان کی خوشی اور سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ کہانی محبت، دھوکہ دہی اور ایک زبردست فیصلے کے نتائج کی پیچیدگیوں کو بیان کرتی ہے جو خاندان کے ہر فرد کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اشنا شاہ بطور ایمن ایک نچلے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک محنتی نوجوان لڑکی ہے۔ ایک معمولی محلے میں رہنے والی وہ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے ایک یتیم خانے میں پڑھاتی ہے۔ شہریار منور بطور رحیم نواز ایک غیر ملکی تعلیم یافتہ نوجوان ہے جو اپنے والد کے ہوٹل کے کاروبار کو لگن سے چلا رہا ہے۔ اپنی پیشہ ورانہ کامیابی کے باوجود رحیم اپنے ابتدائی بچپن میں اس کی ماں کے اسے چھوڑنے کے صدمے سے پریشان ہے۔ شجاع اسد بطور شہروز اپنی دوسری بیوی سے علی نواز کے بیٹے اور رحیم کے سوتیلے بھائی ہیں۔ ایک دلکش ڈرامہ منظر عام پر آتا ہے جہاں ایک شخص انتقام کی پیاس میں مبتلا ہوتا ہے جبکہ دوسرا اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر مرکوز ہے۔ متضاد شخصیات کے ساتھ 2 سوتیلے بھائی اپنے آپ کو ایسی صورتحال میں پھنسا ہوا پاتے ہیں جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، قرض جان۔ قرض جان ایک ہم ٹی وی کا ڈرامہ ہے جسے رابعہ رزاق نے لکھا ہے۔ ثاقب خان نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ مومنہ درید نے MD پروڈکشنز کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک نوجوان وکیل کے گرد گھومتی ہے۔ قرض جان انصاف، لچک اور زندگی کی لڑائیوں کے بارے میں ایک گہری کہانی سناتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں یمنا زیدی، اسامہ خان، دیپک پروانی، تزین حسین اور نمیر خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، فرار۔ فرار صرف ایک ڈرامہ نہیں ہے، یہ بقا، آزادی اور استوالت کی کہانی ہے جس سے لوگ چھٹکارے کے موقع پر جائیں گے۔ سیریل اہم لیڈز کی زندگیوں اور کہانیوں کی پیروی کرتا ہے جن میں سے ہر ایک بہت مختلف دنیاؤں سے ہے، پھر بھی سبھی اپنے ماضی کی زنجیروں سے آزاد ہونے کے لیے بے چین ہیں۔ جرم، راز اور اپنی پرانی زندگی سے بچنے کی بے چینی سے کار فرما، لیکن جب وہ آزادی اور چھٹکارے کے حصول میں راستے عبور کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ فرار اس کا جواب نہیں ہے، یہ صرف آغاز ہے۔ سسپینس، جذبے اور دھوکہ دہی سے نشان زد ایک بلند سفر میں یہ سیریل اس بات کی کھوج کرتا ہے کہ لوگ چھٹکارے اور ایک نئی شروعات کے موقع کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں حمزہ علی عباسی، سہیل علی ابڑو، احمد علی اکبر، مامیہ شجافر اور نور الحسن، سمیع خان اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے اور سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو
گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، دنیا پور۔ گرین انٹرٹینمنٹ کا ڈرامہ دنیا پور ایک ایسی دنیا کو دکھاتا ہے جہاں طاقت کی تلاش لوگوں کی زندگیوں سے زیادہ اہم ہے۔ دنیا پور نام ایک ایسی جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں لوگوں کی فلاح و بہبود پر کنٹرول اور اختیار کی قدر کی جاتی ہے، جس سے سخت فیصلے اور اقدامات ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، سمیع خان، منظر صاحبائی، علی رضا، خوشحال خان اور رمشا خان شامل ہے۔ اس ڈرامے کو رادین شاہ نے لکھا ہے۔ شاہد شفاعت نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے اور اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، اقتدار۔ گرین انٹرٹینمنٹ کا ڈرامہ اقتدار ایک دلچسپ کہانی سناتا ہے۔ اقتدار ڈرامے کی کاسٹ میں انمول بلوچ، علی رضا، ایمان خان اور سمیع خان شامل ہے۔ یہ ڈرامہ محبت، خاندانی حرکیات اور رشتوں کی پیچیدگیوں کی ایک زبردست کہانی سنائے گا۔ اس سے فائدہ اٹھائیں جو بلا شبہ زندگی میں ایک بار ملنے والا موقع ہوگا۔ ایک شدید جذباتی سواری، یادگار کرداروں اور ایک دلکش کہانی کے لیے تیار ہو جائے جو آپ کی پوری وقت دلچسپی رکھے گا۔ اس ڈرامے کو فہیم برنی نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ہنا ہما نفیس نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے اور اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، غیر۔ غیر ایک مختلف سفر پر لے جاتا ہے۔ کہانی حال سے شروع ہوتی ہے لیکن آج کی ٹائم لائن میں ہونے والے مزید واقعات کے ساتھ ہمیں ایک واقعاتی ماضی کی طرف لے جاتی ہے۔ وفا اپنی ماں حوا اور سوتیلے والد جلیل کے ساتھ رہ رہی ہے۔ وہ 3 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی بھی ہے۔ اس کے چھوٹے 2 سوتیلے بہن بھائی ہیں کیونکہ وہ اپنی ماں کی پہلی شادی سے پیدا ہوئی تھی۔ اب تک ایک خوش کن محبت کرنے والا خاندان ہے سوائے پھوپھو کے، جو کہ یقیناً خوشی کے بعد منفی عنصر ہے۔ وفا اپنے والد عثمان کے خاندان سے کبھی نہیں ملی۔ عثمان اب بچوں کے ساتھ شادی شدہ ہے اور ایک مشترکہ خاندان کا حصہ ہے جس کی اپنی پچھلی کہانی ہے۔ ایک اجنبی بہن جو اگلے دروازے پر رہتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، سن میرے دل۔ سن میرے دل ایک ایسی کہانی ہے جس میں محبت کو ایک نیا معنی ملتا ہے۔ جہاں ایک شخص کی عقیدت خاموشی سے پروان چڑھتی ہے، اکثر کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ ان کا دل کسی ایسے شخص کے لیے دھڑکتا ہے جو شاید کبھی بھی ان کے جذبات کی گہرائی کو صحیح معنوں میں نہ سمجھ سکے، پھر بھی اپنی خاموش قربانیوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ سچی محبت قبضے کے بارے میں نہیں بلکہ بے لوثی کے بارے میں ہے۔ احسان کا ہر بے ساختہ اشارہ اور نظر نہ آنے والا عمل ان کی تکمیل لاتا ہے، جیسا کہ وہ اپنے محبوب کی خوشی کو اپنی ذات سے بالا تر رکھتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ محبت صرف ایک ساتھ رہنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ خوشی کی نئی تعریف کرنے کے بارے میں ہے، یہاں تک کہ ان کی قناعت کی قیمت پر بھی۔ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔